سورۃ الفاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہم ذکر کر رہے تھے قوم یہود کی۔ اس سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ یہود کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کی شکل میں ایک سزا دی تھی۔ اس حوالے سے قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو سورۃ الاعراف کی 163 نمبر کی آیت سے لے کر 166 نمبر کی آیت تک اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور سزا کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے اندر بھی کیا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہود قوم جو ہے ایک دریا کے کنارے واقع تھی، اور اس میں کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ تو اس طرح سے ان کے 3 گروہ بنے نافرمانی کی صورت میں۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے نافرمانی کی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو اس میں نیک تھے، صالح تھے، اور انہوں نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اور تیسرا گروہ تھا جو خاموش رہا، نہ تو وہ نافرمانی کرنے والوں میں تھا اور نہ ہی وہ بھلائی کا حکم دینے والوں اور برائی سے روکنے والوں میں تھا، خاموش تھا۔ بلکہ انہوں نے، یہ جو خاموش رہنے والا گروہ تھا، یہ ان سے کہتا تھا جو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ کیا کہتا تھا؟ کہ تم ایسی قوم کو کیوں منع کرتے ہو، روکتے ہو یا نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ 3 طرح کا گروہ ان کے درمیان ہو گیا تھا۔ پھر اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک چوتھا گروہ تھا۔ چوتھا گروہ کون سا تھا؟ وہ یہ تھا، چوتھا کہہ لیں یا ایک دوسرا گروہ تھا، وہ یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ مچھلیوں کا جو شکار ہوتا ہے وہ منع کیا تھا۔ کس دن؟ یوم السبت، سنیچر والے دن۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اور بطور آزمائش اللہ تعالیٰ یہ کرتے کہ سنیچر والا دن جس دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ اس دن شکار نہیں کرنا ہے مچھلیوں کا، تو اس دن بطور آزمائش مچھلیاں جو ہوتی تھیں اس دریا میں اچھل اچھل کر آتی تھی، زیادہ مقدار میں آتی، اور قرآن کے الفاظ شرعن، شرعن کہتے ہیں اچھل اچھل کر آتی، نظر بھی آتی تھی۔ اب چونکہ یہ یہود قوم مال صاحب اموال تھی، مالدار تھی، اور مال کو بہت شدید محبت کرتی تھی، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حیلہ اپنایا جائے، کوئی حیلہ سازی کی جائے اور شکار کیا جائے۔ اللہ نے حرام کر دیا تھا کہ اس دن نہیں کرنا ہے، منع کر دیا تھا۔ تو کہتے ہیں علماء کہ یہ جمعہ کے دن، اب یوم السبت سنیچر والے دن منع ہے، جمعہ کے دن یہ کیا کرتے؟ جال یا گڑا بنا لیتے، اور ہوتا کیا پھر سنیچر والے دن جو مچھلیاں آتی وہ یا تو جال میں یا گڑے میں داخل ہو جاتی، اور گڑے میں جب داخل ہو جاتی تو اس دن تو شکار نہیں کرتے، لیکن شکار تو ہوا، لیکن لیتے نہیں تھے اس دن۔ لیکن یوم الاحد جس دن آتا، یعنی اتوار والا دن، تو وہ شکار کو لے لیتے۔ تو اس طرح سے اللہ کی حرام کردہ چیز پر جو اس نے منع کی، اس پر حیلہ بنایا انہوں نے، حیلہ سازی کے ذریعے انہوں نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا قُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم نے ہماری منع کردہ چیزوں پر حیلہ اپنایا، حیلہ سازی سے کام لیا ہے، لہٰذا تم کیا بن جاؤ؟ قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ خاسئین کہتے ہیں حقیر، ذلیل، اور قردہ کہتے ہیں بندر۔ تو کچھ کو خنزیر کی شکل مل گئی، اور کسی کی شکل کس سے بدل گئی؟ بندروں سے بدل گئی۔ تو اس طرح سے یہ سزا دی گئی انہیں۔ تو یہ یہود وہی قوم ہے جس کا تذکرہ سورہ الفاتحہ میں المغضوب علیہم سے کہا گیا، کہ جو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے حق کو اس پر عمل نہیں کرتی۔ تو اس لیے مغضوب علیہم وہی کہلاتا ہے جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اور علم پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ یہود قوم اس میں سر فہرست ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف اپنے آپ کو نیک بنانا نہیں ہے،
نیک بننے کے ساتھ ساتھ بھلائیوں کا حکم بھی دینا ہے، برائیوں سے روکنا بھی ہے، جو کہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی ہے، حکمت کے ساتھ دعوت کے ضابطے اور اصول کو اپناتے ہوئے خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ دعوت بھی پیش کرنی ہے، برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے بھلائی اپنائی ہے تو اس بھلائی کی دعوت بھی دینا ہے۔ یہ ایک سبق ملتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ جن پر واجب ہے کہ وہ خود نیک بنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماتحت جن پر ان کی چلتی ہے یا اللہ نے کچھ انہیں اقتدار دے رکھا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت بھی دے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، والدین پر یہ واجب ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور اپنے اولاد کو بھی نیک بننے کی ترغیب دیں، انہیں حکم دیں۔ اگر والدین صرف اپنا ہی نیک بنیں گے اور اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے تو جب عذاب آتا ہے تو سب اس کی گرفت میں آتے ہیں۔ تو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کہ اگر یہ انجام پاتا ہے قوم میں تو قوم اجتماعی عذاب سے بچتی ہے، لیکن جب یہی فریضہ اگر انجام نہیں پاتا تو جب عذاب آتا ہے تو اس میں وہ صالح لوگ بھی جاتے ہیں جو نیک تو تھے لیکن مصلح نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے صالح جو خود نیک ہے، خود صحیح راہ پر چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے سب، لیکن مصلح نہیں ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ تو اصلاح کرنے والا بھی بننا چاہیے، لیکن اس کے اصول و ضابطے کے ساتھ، جو اصول و ضابطے ہیں، حکمتیں ہیں، ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے اصلاح کی شکل میں منکر اور بڑھ جاتا ہے۔ ہاں آپ گئے صحیح کرنے کے لیے کسی کو اور اوپر مزید اور منکر بڑھ گیا، نہیں، یہ اس کے اصول و ضابطے ہیں، مراحل ہیں، درجے ہیں، اسٹیپس ہیں، اس کے حساب سے کام کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ کام تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات یہاں بیان کی گئی کہ مغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ لہذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ علم کے مطابق علم ہوتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے وہ لوگ یہود کی مشابہت ہے، یعنی ان کے اندر یہود کی ایک صفت ہے، یہود کی ایک صفت موجود ہے۔ اگر وہ اسی پر برقرار رہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ گمراہی کے بہت آگے تک پہنچ جائیں، بہت آگے تک پہنچ جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال سے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھے کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ والدین کی فرما برداری یہ واجب ہے، لیکن والدین کی فرما برداری نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ علم کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ فرض نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھنا فرض ہے، علم ہے اس بات کا، لیکن نہیں پڑھتے۔ کیا معنی ہوا؟ علم کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ صلہ رحمی ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نبھا کر رہنا ہے، لیکن نبھا کر نہیں رہتے، رشتے توڑ کر رہتے، کاٹ کر رہتے۔ تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ علم کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ وہی چیز ہے المغضوب علیہم کہلا کر کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے کہ علم ہوتے ہوئے بھی عمل نہ کرنا، علم ہوتے ہوئے بھی عمل نہ کرنا، یہ یہود کی صفت ہے۔ تو یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔